رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ و تمام برہانوں کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی دینی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 244 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑائی کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دگنا عطا فرمائے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ تنگی فرمانے والا ہے اور کشادگی فرمانے والا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان دونوں آیتوں مبارکہ میں پہلی آیت جہاد کے حوالے سے، دوسری آیت قرض حسن کے حوالے سے، اور گزشتہ درس میں حکم دیا گیا کہ جہاں پر طاعون کا مرض پھیل جائے وہاں اس مرض کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ کر نہ بھاگو، کیونکہ موت کے بارے میں تدبیر اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب موت لکھی ہے تو وہاں پر آنی ہے۔ کہ طاعون پھیل گیا، بندہ سوچے میں رہا تو میں مارا جاؤں گا، فرمایا نہ، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ وہاں سے بندہ اس سوچ کو اپناتے ہوئے بھاگ جائے، فرمایا نہیں، کیونکہ زندگی رب عز و جل کی امانت ہے، جب تک کے لیے اس نے دی ہوئی ہے اس وقت تک بندہ زندہ رہے گا، جب تک وہ نہ چاہے کوئی نہیں مار سکتا۔ اب یہاں سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد سے بھی نہ گھبراؤ، جتنی لکھی ہے اتنی ملنی ہے، وہ لکھی ہوئی زندگی کم نہیں ہو سکتی، تو فرمایا جہاد سے نہ بھاگو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس سے نہ بھاگو۔ اب جہاد کا معنی اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، کوشش کرنا، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تمام صلاحیت، اپنے تمام وسائل کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ ہے جہاد کا معنی۔ جہاد مجاہدین یہی کام کرتے، طاقت ہو، قوت ہو، وسائل ہو، جو ان سے بن پڑتا ہے، ان کی صلاحیت ہو، ان تمام کو وہ اللہ رب العزت کے دین کی سر بلندی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اسے اللہ نہیں دیکھ رہا ہوں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ کون سا بندہ کیا عمل کر رہا ہے، سب میرے رب کو پتہ ہے، کس کے لیے کر رہا ہے وہ پتہ ہے، نیت کیا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محبوب علیہ السلام سے سوال ہوا ای الناس افضل، اللہ کے حبیب سب سے افضل شخص کون سے ہے؟ محبوب نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤمن، مومن کون سا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، یعنی مجاہد جو ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، فرمایا سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے افضل شخص وہ ہے۔ کہ مجاہد کی افضلیت کے انتہا اس اعتبار سے جانی جا سکتی ہے کہ یہ تیر ہے، یہ جو اسلحہ ہے جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایک تیر کے بنائے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو تیر بنانے والوں کی یہ شان ہے، تو مجاہد کی خود کیا شان ہوگی؟ فرمایا نمبر 1، اچھی نیت کے ساتھ اس نے تیر بنایا، نیت اس کی اچھی ہے کہ جہاد ہوگا، اس سے اسلام کی سربلندی ہوگی، مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوگی۔ تو ایک تو اچھی نیت سے بنانے والا، فرمایا دوسرا اس نیت سے چلانے والا، اور تیسرا اس کی مدد دینے والا۔ فرمایا تینوں ہی جنتی ہے۔ تو جب تیر والے کی یہ شان ہے تو فرمایا جو خود جہاد کرنے والا ہو اس کی کیا شان ہوگی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ وقاتل فی سبیل اللہ، کیونکہ فی سبیل اللہ آ رہا ہے نا، اللہ کی راہ میں۔ کفار پر جب حملہ ہوتا ان کے ہاتھ پاؤں کٹتے، ان کے سر پھٹتے تو وہ چیخیں مارتے ہیں، ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم ہلاک ہو گئے، ہائے ہم تباہ برباد ہو گئے۔ کفار کا عالم تھا، لیکن جب یہ زخم، یہ چوٹیں صحابہ کو پہنچتی، وہ جب زخمی ہوتے ہیں، کیونکہ قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے نا، تو وہ فوراً سے یہ زبان سے ان کے الفاظ یہ جاری ہو جاتے ہیں، فزت برب الکعبہ، فرماتے ہیں خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم کامیاب ہو گئے۔ وہ کامیابی مل گئی، کیونکہ جہاد میں ہے ہی کامیابی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وہ یہ اعلان کرتے، یعنی ان کی چاشنی، ان کی لذت کتنی زبردست قسم کی ہوتی کہ زخم لگ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ رہے ہیں، چیخو پکار نہیں، بلکہ کیا کہا جا رہا، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ جہاد کے معاملات۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسن دے۔ اب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ابو الدحداء، ان کے پاس 2 باغ تھے، اور یہاں تو لکھا گیا کہ ایک باغ میں 600 درخت تھے، اتنا بڑا وسیع اور اس باغ۔ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 باغ ہیں، اگر ان میں سے میں ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں تو کیا جنت میں مجھے ملے گا؟ محبوب نے فرمایا بالکل ملے گا، جی ہاں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زوجہ بھی ہے، کیا وہ بھی مجھے جنت میں ملے گی؟ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ عرض کرنے لگا حضور میرے بچے بھی ہیں، فرمایا وہ بھی تمہیں ملیں گے۔ اب یہاں سے وہ اس باغ کی طرف روانہ ہوئے جس کا نام تھا حنفیہ، اس باغ کا۔ وہاں پہنچتے ہیں، اب چونکہ وہ ان کو باغ بڑا محبوب تھا، اور بات بھی یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خیرات کرو، صدقہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ نہ ہو جو چیز ہمیں پسند نہیں، بولے یار چلو اس کو صدقہ کر دو، وہ صدقہ تو ہو جائے گا، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے جو حکم دیا جا رہا ہے جو تمہیں محبوب ہو تم وہ چیز دو، اس ثواب سے تو بندہ محروم رہ گیا۔ اب وہ انہیں باغ بڑا پسند تھا، ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، دروازے پہ پہنچنے کے بعد آواز دی اے ام دحداء، اب وہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ تشریف لائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اس پورے باغ کو رب کے ہاتھ بیچ دیا ہے، پورے باغ، لہٰذا آپ باہر آ جائیے، اب یہ باغ ہمارا نہیں، میں نے رب کے ہاتھ اس کو بیچ دیا، صدقہ کر دیا۔ تو وہ بھی ام دحداء صحابی رسول کی زوجہ تھی نا۔ آج کل کی عورتوں جیسے ذہن تو تھے نہیں کہ بندہ پریشان، یہ کیا ہوگا اتنا بڑا باغ، زندگی دنیا میں رہتے ہوئے گزارنی تو ہے نا، یہ نہ سوچا، فوراً وہاں سے سننے کے ساتھ ہی فوراً جواب دے دیا کہ ابو دحداء تم نے بہت بہترین سودا کیا، بہترین گاہک کے ساتھ نفع والا تم نے سودا کر دیا۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم نے بہترین گاہک کے ساتھ نفع والا سودا کر دیا۔ فوراً باہر تشریف لے، تو اس موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو جو قرض حسن دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس نے دگنا در دگنا کر کے عطا فرمائے گا، بھر بھر کے میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ میں صدقہ خیرات کرنے کی کتنی دلچسپی تھی،
کتنی چاہت و تمنائیں تھی کہ ہوتا تھا اپنے پاس، کوشش کرتے تھے کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دو، زندگی کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کب آنکھ بند ہو جائے، لیکن یہ ہے جو میری طرف سے رب عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے اس کا صلہ تو مجھے ملنا ہے، اگر اخلاص والی نیت کے ساتھ دیا گیا۔ تو صحابہ کی تمنا ہوا کرتی تو فرمایا فوراً وہ سارا جو باغ تھا 600 درخت پر مشتمل اتنا وسیع و عریض باغ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا۔ جو ثواب کا درجہ ہے نا، آیت مبارکہ نازل بھی کما صلی حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا جو ایک چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا، اس کے اندر 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے، کتنے ہوئے؟ فرمایا ایک دانہ ڈالا تھا اللہ نے اسے 700 عطا فرما دیے۔ دینے والے نے 1 روپیہ دیا، اخلاص کے ساتھ اللہ اسے 700 کے بدلے اس کے عوض عطا فرمایا، 700 عوض۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امت پر کتنے شفیق ہیں، کتنی رحمت فرمانے والے ہیں امت پر۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے، اے اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما، اور زیادہ۔ تو آیت مبارکہ کا نزول فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرمایا۔ تو پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا اب ہم بغیر حساب ہی آپ کی امت کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ محبوب کی دعائیں کہ امت نے محبوب کی دعائیں سے کتنا کچھ پایا، لیکن افسوس صد افسوس آج امت ہی محبوب کا کلمہ تو پڑھتی ہے لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی زندگی رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق گزارنا پسند نہیں کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ مغربی فیشن، دیگر خیالات رکھنے والے عجیب و غریب قسم کے جو لوگ ہیں جن کے غلط خیالات ہیں ان کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، محبوب کی سنت کو آسانی سے چھوڑا ہوا ہے۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حبیب ہے ہر جگہ امت کو یاد فرما رہے ہیں، اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی۔ آج امت نے محبوب کو چھوڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ کرے، اپنے نبی سے سچی محبت کریں، سچی۔ یہ دعویٰ ہو تو دلیل بھی ساتھ میں ہو کہ ہاں ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ دعویٰ تو ہر کوئی کر لیتا ہے کہ اللہ کے حبیب جو اللہ کے محبوب ہے ہم بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمارا طرز، ہماری زندگی، ہمارے اخلاقیات، ہمارے طور طریقے، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا پہننا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہے؟ یہ خوب غور و فکر کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم نے کس چیز کا دعویٰ کیا ہے؟ ایسا دعویٰ جو بغیر دلیل کے ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ محبوب امت کے لیے کیا دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ اور ثواب عطا فرما میری امت کو، اور ثواب عطا فرما۔ آج کا امت ہی اپنے نبی کو بھولے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ لہٰذا کوشش ہو کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا قرض حسنا، قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو رب کی رضا کے لیے ہو، خوش دلی کے ساتھ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاص کے ساتھ ہو، اور حلال کمائی سے ہو، ایسا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، فرمایا قرض حسن ہے۔ اب اس کو قرض کہا گیا، یہ یا نیکی، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز وغیرہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب جو ہمیں دیا جانا ہے، اس قرض سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نیکی، اور اس قرض سے یہ بھی مراد کیا جا سکتا ہے صدقات، واجبات جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا جو ہمیں بدل، عوض، نیکیاں، ثواب جو ہمیں ملے گا وہ بھی ہو سکتا ہے قرض سے مراد۔ اب بات یہ آتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کو کون قرض دے گا؟ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اب کوئی سوچے اس کو قرض کی حاجت؟ ذہن میں اگر بات آ جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہاں جو میرا رب فرما رہا ہے کہ اللہ کو کون قرض دے گا، اس قرض سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرض تو وہ لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، لیکن میرے رب نے تو ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دکاندار کے پاس جائے اور اسے یہ کہے کہ غریب، فقراء، مساکین، محتاج جتنے طلباء ہیں، دین کے جتنے طلباء کرام ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آئے تو انہیں آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، یہ جتنی رقم بنے گی یہ ساری کی ساری رقم مجھ پر قرض ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالدار شخص، امیر ترین شخص۔ جب مالدار امیر ترین شخص یہ لفظ ادا کرے گا
کہ یہ جو آپ کھلائیں گے ساری کی ساری رقم مجھ پہ قرض ہے، تو کیا اس عمل سے، اس کے اس قول سے کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مالدار فقیر ہو گیا، یہ مالدار غریب ہو گیا، یہ مالدار محتاج ہو گیا، قرض مانگ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو قرض ان فقراء کے لیے کہہ رہا ہے کہ انہیں دے دیا جائے، بعد میں اس کا عوض یہ جو رقم بنتی ہے مجھ سے لے لیجیے۔ بیائی اسی طرز پر میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے، اب اس مال میں جس طرح تمہارا حق ہے اسی طرح ان فقیر محتاج مسکینوں کا بھی حق ہے، لہٰذا میرا دیا ہوا مال میری رضا کے لیے تم ان فقیر محتاجوں پر خرچ کرو، اور اس کا عوض، اس کا بدلہ مجھ پر قرض ہے کہ میں تمہیں بروز محشر، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ اللہ اس قرض کا عوض، اس قرض کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا مراد یہ ہے، یہ وہ قرض ہے، قرض حسانہ جسے کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی سمجھ ہے۔ مالداروں نے جب اس آیت کو سنا خوش ہو گئے، فقیر کو کہنے لگے کہ ہمارے بارے میں جانتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ مالدار ہو آپ، اور کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ہمارے بارے میں جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسن مانگ رہا ہے تمہارے لیے، محتاجوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ تو ہم رب کے کتنے پیارے ہوئے کہ میرا رب مجھ سے قرض مانگ رہا ہے کہ میرے بندوں کو دو، تو ہم رب کے پیارے ہیں نا۔ اب فقیر بھی تو فقیر تھا نا، درویش تھا، کوئی عام فقیر تو تھا نہیں، چرسی موالی نہیں، درویش۔ جب اس نے بات سنی نا، فوراً سے کہنے لگا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، تم رب کے پیارے نہیں ہو بلکہ ہم رب کے محبوب ہیں۔ کس طرح؟ بولا بالکل آسان سی بات ہے، مجھے یہ بتاؤ قرض کس سے لیا جاتا ہے؟ قرض تو کس سے بھی لے لیا جاتا ہے، ایرو سے بھی لیتے ہیں، گیرو سے بھی لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے چیزیں، بینکوں سے لیا جا رہا ہے، وہاں سے لیا جا رہا ہے، وہاں سے لیا جا رہا ہے۔ تو قرض تو کس سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ قرض لینے سے اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ وہ میرا پیارا ہے، نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جب قرض دیا جاتا ہے نا، یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا پیارا ہے، تب تو اس کو قرض دیا جا رہا ہے کہ قرض ہیرے گیروں کو تو نہیں بانٹا جاتا نا۔ تو فرمایا یہ جو قرض دیا جا رہا ہے رب ہمیں تم سے لے کے عطا فرما رہا، لہٰذا ہم رب کے محبوب ہوئے۔ تو بات دونوں ہی شکرن ہی ہے، اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دونوں حوالے سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھے، اور جس کے پاس تنگی ہے واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی بھی فرماتا ہے، کشادگی بھی فرماتا ہے۔ تو جس کے پاس تنگی ہے اس کو ذریعہ بنا دیا گیا امیروں کا کہ وہ جو ہے وہ امیر انہیں عطا کرے۔ تو یہ تنگی اور یہ کشادگی سب رب عز و جل کی طرف سے ہے، کیونکہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ فَيُضَاعِفُ لَهُ عَذَابًا كَثِيرًا۔ فرمایا یہ ضعف جو لفظ ہے نا، تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ یہ ضعف کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک ضعف جس کے بارے میں رب فرماتا فَيُضَاعِفُ لَهُ عَذَابًا كَثِيرًا، کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اللہ اسے ضعف عطا فرماتا ہے، اور ضعف کیا؟ ضعفاً کثیرہ، بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک ضعف جو ہے وہ 700 گنا ہے، ایک ضعف 700 گنا ہے۔ اب میرا رب فرماتا ہے کہ میں سے اضعافاً کثیرہ، اب آپ فرماتے ہیں کہ نہ جانے میرا رب کتنے ضعف اسے عطا فرمائے گا جو رب کی رضا کے لیے اپنا مال خیرات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رب عز و جل کی محبت میں اپنا مال خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاد کا جذبہ جو آج کافی حد تک کمزور ہو چکا اسے ہم سب کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الحمدللہ۔